میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ یاد رضا میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مرتب کردہ مدنی پنصورے کے باب فیضان تلاوت کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ درود دعا کی قبولیت بلکہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کے ابتدا اور انتہا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ تلاوت سماعت فرمائیں گے. میں نیت کرتا ہوں کہ میں نیکی کی دعوت دوں گا، اعلاء کلمت الحق کروں گا. صالحین کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس رحمت کو ہم اور آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، حاصل کریں گے. یہ بھی نیت ہم آپ کر لیتے ہیں کہ جب انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. کسی بزرگ کا نام آئے گا تو رحمت اللہ تعالی علیہ، صحابی کا نام آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نبی کا نام آیا تو علیہ السلام پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ یہ نیت کر لیں کہ اول تاخیر انشاءاللہ تعالی سلسلہ دیکھوں گا، جو سنوں گا ذہن نصیب لکھ لوں، یہ نہ ہو تو دوسروں تک انشاءاللہ تعالی پہنچاؤں گا. تلاوت ہوگی تو توجہ کے ساتھ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی. نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں گے. آج بھی ہمارے ساتھ شامل سلسلہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن یہ الحمدللہ شامل سلسلہ ہیں اور بڑا ہی زبردست موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے تلاوت و نعت اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس موضوع کے متعلق انشاءاللہ تعالی آپ سماعت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. العزة لله جميعا هو
هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. یا نبی 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 سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی یا 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 نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں سبھی مشعلیں سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی یا 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 نبی جس کے تلووں کا دھوبن گیا بے خیال 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 ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے زیادہ ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا 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 نبی کون دیکھتا ہے
دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، نبی یا 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 نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ مجدہ دیجے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، نبی یا 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 نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور تعظیم سادات۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ سادات، سید زادے سادات، تو آئیے ہمارے رکن شورا اور یہ ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ سید اس کی معنی کیا ہے؟ سید کے معنی سردار ہیں، ٹھیک، اور یہاں پر جو ہم سادات کا ذکر سنتے رہتے ہیں، جی جی، تو اس سے مراد یہ کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد تھی، جی، یہ سید کہلاتی ہے، ماشاءاللہ، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہے وہ ساری کی ساری سادات میں شمار ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو دیگر جو نکاح فرمائے ان سے جو اولاد ہوئی انہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ مطلب ان میں قریشی، ہاشمی، علوی، دیگر جتنے بھی تھے نا ان کی اولاد، تو وہ بھی کہلاتے ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر سید کہا جائے گا تو سید صرف اور صرف جو ہوگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی آپ نے اچھی تفہیم فرمائی۔ حضور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد اور سادات کے حوالے سے جو فرمایا، اگر اس کے بارے میں کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ بتائیں۔ اس بارے میں ہم آپ کا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سبحان اللہ، تو آپ ہی نے ان کے بارے میں احادیث مبارکہ جو نقل فرمائی ہیں، جی جی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد فرما رہے ہیں صحیح، کہ روز قیامت میں سب، یعنی سرکار اسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اہل بیت کی شفاعت فرماؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر درجہ بدرجہ جو زیادہ نزدیک ہیں قریش، پھر انصار، پھر اہل یمن جو مجھ پر ایمان لائے اور میری پیروی کی، پھر باقی عرب، پھر اہل عجم، اور میں جس کی شفاعت پہلے کروں
وہ افضل ہے. سبحان اللہ. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سادات کے بارے میں کہ سب سے افضل ہے. اور پھر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر علاقہ اور ہر رشتہ یہ کل بروز قیامت ختم ہو جائے گا, اللہ, لیکن جو میرا علاقہ اور میرا رشتہ یہ ختم نہیں ہوگا. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو. سبحان اللہ. جو اللہ سے ہماری دوستی کے ساتھ ملے گا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کسی بندے کو اس کا عمل نفع نہ دے گا جب تک ہمارا حق نہ پہچانے. اللہ. تو یہ سادات کرام کے بارے میں اور بھی بہت سارے فضائل ہیں, اور یہ میرے آقا اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو, یہ آپ نے وہی فضائل سنا جو میرے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرمایا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے صدقے ہم سب پر رحم و کرم فرمائے, سادات کا ادب و احترام نصیب کرے. اچھا حضور, آپ نے سادات کے فضائل بیان کیے, لیکن جیسے بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ آج کل پریکٹیکل لائف ایک ہے, تو سادات بعض اوقات کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا یا ایسا کوئی معاملہ ہو گیا, یہ سادات سے جو ہے نا وہ کسی قسم کا معاملہ ہمارا پیش آ گیا, تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اس بارے میں بھی میں کیا فرماؤں گا, میرے آقا اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں. اعلی حضرت کی بات اعلی حضرت کی بارے میں چلتے ہیں. آپ سے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا لے چلیے. ماشاءاللہ. کہ کیا سید پر دوزخ کی آگ جی آنچ یہ حرام ہے؟ اللہ اکبر. اور آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ کسی بد اعمال کی پاداش میں کیا دوزخ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ صحیح. اور اگر نہیں جائیں گے تو ان کی یہ فضیلت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں. صحیح. تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سادات کرام جو واقعی علم الہی میں سادات ہوں, قید لگائی نا, صحیح, کہ سادات کرام جو واقعی علم الہی میں سادات ہوں ان کے بارے میں رب عز و جل سے امید واثق یہی ہے کہ آخرت میں ان کو کسی گناہ کا عذاب نہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر آگے ارشاد فرمایا ان کا فاطمہ اس لیے نام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی تمام ذریت کو نار پر حرام فرما دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام اس کی نسبت بیان کی جا رہی ہے. اور پھر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حضرت بطول الزہرا یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, نہ تجھے عذاب اللہ عز و جل کرے گا نہ تیری اولاد میں سے کسی کو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن یہاں پر میرے آقا اعلی حضرت نے آگے اور بھی سوالات اس طرح کے ہوئے کہ بعض اوقات ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ بد مذہب کی طرف وہ چلا جاتا ہے. جی. تو اس کے بارے میں ارشاد میں ہے کہ جب تک اس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں. اللہ اکبر. تو یہ آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. تو اس میں یوں سمجھیں کہ کوئی بھی اسی طرح کا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ایز اے سید کی ان کی تعظیم کریں. ایک جگہ پر اعلی حضرت نے یہاں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ سید زادے کے حوالے سے بالخصوص ارشاد فرمایا کہ نفرت سید زادے سے نہیں بلکہ اس فعل سے ہو. اللہ اکبر. کیا بات فرمائی ماشاء اللہ حضرت, آپ نے یہ ارشاد فرمایا. اب اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ٹاپک ہے اعلی حضرت اور تعظیم سادہ. کیا اعلی حضرت کا انداز تھا اگر اس کبھی اس جیسی صورت پیش آ جاتی کہ مثال کے طور پہ سید زادے سے کوئی غلطی خطا کو سرزد ہو گئی تو اعلی حضرت کا کیا انداز ہوتا تھا؟ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نیکی کی دعوت دینے کا انداز تھا اس کے بارے میں ایک سید شاہ مہدی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ چونکہ سیدوں کا آپ بڑا ادب کرتے احترام کرتے تھے تو آپ نے ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے, ان کے ہاتھ بھی دھلاتے تھے, ان کی تعظیم بھی کرتے تھے. تو جب ہاتھ دھلا رہے تھے تو اس میں ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھیں, ایک ہاتھ میں انگوٹھی تھی, ایک چھلا تھا سونے کی. صحیح. تو آپ نے عرض کیا کہ حضور یہ مجھے عطا فرما دیجیے. اچھا. انہوں نے دے دیا محبت میں. صحیح. تو پھر کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوئے. وہ پھر کسی اور شہر میں جانا تھا سید صاحب نے, وہاں سے ہو کر تو جب وہ اپنے گھر پہنچے تو ان کی جو شہزادی تھی سیدزادی تھی انہوں نے عرض کیا کہ وہ مولانا احمد رضا خان صاحب کی طرف سے نا ایک ارسال آیا ہے جی, تو ایک مکتوب آیا تو اس میں انہوں نے سونے کی انگوٹھی اور چھلا وہ دے بھیجا اور کہا کہ یہ بیٹی آپ کے لیے. اور پھر آگے جو ہے نا نیچے لکھا ہوا کہ مردوں کے لیے پہننا یہ جائز نہیں ہے.
تو شریعت نے اس کو حرام قرار دیے. اللہ. تو آپ نے اس انداز میں نیکی کی دعوت پیش کی. تو اس کے بارے میں جو علماء بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی اور ہوتا اہل علم میں سے تو شاید وہ ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ حضور یہ کیا آپ سید ہو کر یہ حرام کام کرتے ہیں. بڑی حکمت عملی کے ساتھ بڑی حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت بھی دی اور ان کے گھر تک وہ چیز بھی پہنچ گئی. ورنہ کوئی ہو سکتا کہ وہ جس نے لیا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیتا اور اپنے کسی کو دے دیتا. صحیح بات. اور پھر آپ سے ایک سوال بھی کیا گیا اس معاملے میں کہ بالفرض کوئی استاد شاگرد بھی ہوتے ہیں, استاد شاگرد سبق نہیں سناتا تو اس کو کیا استاد صاحب مار سکتے ہیں؟ اچھا اگر سید زیادہ ہوتا سید زیادہ مار سکتے فرمائیں اس متعلق. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قاضی اسلام ہوتا ہے جی 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 جس کے اوپر حد قائم کرنا فرض ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے, بالکل. تو اس وقت بھی اگر کسی سید زادے سے کوئی ایسی خطا زد ہو جائے کہ جس کے اوپر اس کو حد قائم کرنا ضروری ہے, اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ قاضی اسلام نیت کرے اچھا کہ میں اس شہزادے حضور کو سزا نہیں دے رہا بلکہ ان کے پاؤں سے کیچڑ اتار رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ایک قاضی اسلام کا یہ معاملہ ہے تو ایک عام استاد تو کیا رکھتا ہے. اللہ اکبر. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت کیا کہ سید زادوں کا کتنا ادب اور احترام ہے. پتہ نہیں آیا ہم اس ادب میں پورا اترنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مجھے تو یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ سفر حج میں سید زادے تھے. اب ان ظاہر بات ہے اب جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ایک دوستی والا ماحول پیش آ جاتا ہے. کئی اسلامی بھائیوں کے ایسے سید زادوں سے دوستی بھی ہوں گی, تعلقات بھی ہوں گے, فرشی بھی ہوگی, تو چلو بھائی ذرا پانی پلا دینا, یہ کام ان کو کام بھی کہنا, پھر ان کو بول دینا, یہ کرنا, مطلب بڑے اس کے اندر معاملات ہیں کہ یہ دوسرے جو ہے نا وہ سب سے علیحدہ ہیں. تو حضرت یہ جیسے آپ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا. دوسرا میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اور بات جو پتا چلی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے حکمت بھرے انداز کے ساتھ ان کی اصلاح کا سامان کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بلاؤ اپنے رب کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیسی پکی تدبیر فرمائی, کیسی زبردست نصیحت لکھ کر بھیجی. اللہ تبارک و تعالی نیکی کی دعوت کے معاملات میں ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے. اچھا حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست عشق رسول, ان کا کلام سن کر عشق رسول دل میں پیدا ہوتا ہے, ان کی تحریریں پڑھ کر عشق رسول دل میں پیدا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو والہانہ عشق تھا, آپ کی سادات سے بھی ایسا ہی تھا. تو کچھ واقعات اگر سنا دیں خدمت سادات کے حوالے سے, یہ اعلیٰ حضرت کے فرامین ہو, کیا کس طرح ان کی خدمت کی جائے. مدینہ المرشد بریلی شریف کے کسی محلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان مدعو تھے, یعنی دعوت تھی ان کی. ارادت مندوں نے اپنے یہاں لانے کے لیے پالکی کا اہتمام کیا. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سوار ہو گئے. 4 مزدور پالکی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل دیے. ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ یکا یک امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پالکی میں سے آواز دی پالکی روک دیجئے. اللہ پالکی روک گئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً باہر تشریف لائے اور بھرائی ہوئی آواز میں مزدوروں سے فرمایا سچ سچ بتائیے آپ میں سید زادہ کون ہے. اللہ کیونکہ میرا ذوق ایمان سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کر رہا. اللہ. ایک مزدور نے آگے بڑھ کر عرض کی حضور میں سید ہوں. اللہ. ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ عالم اسلام کے مقتدر پیشوا اور اپنے وقت کے عظیم مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا امامہ شریف اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ. امام علیہ سنت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. اللہ. ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے ہیں معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دیجئے, بے خیالی میں مجھ سے بھول ہو گئی, ہائے غضب ہو گیا. جن کے نالے پاک میرے سر کا تاج عزت ہے ان یعنی شہزادے کے کندھے پر میں نے سواری کی. اگر بروز قیامت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزند کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے, تو میں کیا جواب دوں گا. اس وقت میدان محشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی زبردست رسوائی ہوگی.
کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کروا لینے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری التجائے شوق پیش کی، محترم شہزادے، اس لاشعوری میں ہونے والی خطا کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب آپ پالکی میں سوار ہوں گے اور میں پالکی کو کندھا دوں گا۔ اللہ اس التجا پر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بعضوں کی تو چیخیں بھی بلند ہو گئیں۔ ہزار انکار کے بعد آخر کار مزدور شہزادے کو پالکی میں سوار ہونا ہی پڑا۔ یہ منظر کس قدر دل سوز ہے۔ امام اہل سنت مزدوروں کے اندر شامل ہو کر اپنی خداداد، علمیت اور عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز اور خوشنودی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک گمنام مزدور شہزادے کے قدموں پر نثار کر رہے ہیں۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین آمین۔ اسی طرح آپ نے ایک اور واقعہ جو ہم مطالعہ کیا ہے، آپ نے ایک وقت کا کھانا شروع کر دیا نا، صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، تو اب جو ساتھ والے تھے وہ تو پریشان ہو گئے کہ آپ صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دو وقت کا کھانا نہیں کھاتے۔ سب نے بڑی مطلب آپ کی خدمت میں منت کی کہ آپ حضور کھانا تناول فرمائیں۔ آخر کار مطلب کوئی حل نظر نہ آیا تو یہ سید زادے جو اسی محلے میں رہتے تھے ان کے پاس چلے گئے اور ان کی خدمت میں التجا کی کہ حضور نے کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان سید زادے نے اپنے گھر سے کھانا تیار کروا کر تو پھر وہ لے کر آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، مطلب ارشاد فرمایا سید زادے ہیں تو اب یہ تو ہیں سید ہیں، ادھر اعلیٰ حضرت ہیں، تو آپس میں گفتگو ہوئی۔ جی جی تو فرمایا کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور میں تو کھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نے تو صرف ایک وقت کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں حضور مطلب جتنا میں کفایت کر جاتا ہے اتنی میں ضرورت کے مطابق کھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں پھر واپس لے جاتا ہوں کھانا، کل بروز قیامت آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو میں پھر کہوں گا کہ سید زادہ کھانا لایا تھا اور اعلیٰ حضرت نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ تو اعلیٰ حضرت کی تو جو ہے نا وہ کیفیت بدل گئی اور آپ تو بالکل عشق رسول میں ڈوب گئے اور بڑی عاجزانہ التجا میں اور آخرت کے آقا کی بارگاہ میں خوف سے نا آپ نے تو کہا کہ میں حاضر ہوں، اب مجھے کھانا عطا فرما دیجیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں اب اس بنیاد پر کھانا ملے گا، آپ وعدہ کریں کہ آپ روزانہ کھائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آپ نے کہا حضور جو آپ حکم ارشاد میں مجھے قبول ہے۔ تو آپ نے پھر کھانا دیا اور آپ نے پھر کھانا تناول فرمایا۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت بہت زیادہ احترام کرتے تھے، بہت زیادہ ہی مطلب سادات کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ ایک اسی طرح کا واقعہ کہ مدنی 2-3 بچے تھے جو سید زادے تھے، تو یہ گھر کے سامنے دروازے کے سامنے کھیل رہے تھے، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب وہ جب یوں گزرتے تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادھر ادھر 2-3 مرتبہ گزرنا ہوتا رہا یہاں تک کہ جو ہے نا وہ یہ کیفیت ہوگی جو ساتھ والے بیٹھے تھے انہوں نے وہ ایک تھے ان کے پاس ہستی، وہ بھی ہستی تھی بڑی، تو وہ دروازے میں کھڑے ہو گئے نا، وہ ذرا بھارے جسم کے تھے تو بچے دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے، کہا کہ وہ بچوں کو دیکھ کر تو مجھے سکون مل رہا تھا اور اب وہ کیا نا بھاگ کر چلے گئے ڈر کے، تو میں آقا کی بارگاہ میں کل کیا جواب دوں گا؟ اللہ تو آپ بہت زیادہ ادب و احترام فرمایا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر بچے کے لب پر ہے، یہ یوں ہی تو نہیں ہے نا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو سادات سے کتنی محبت ہوگی، کتنی الفت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بچوں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، کچھ اور واقعات ایسے ملتے ہیں؟ اسی طرح کے ویسے تو واقعات بے شمار ہیں جی، تو اس میں ایک آپ کی جو خدمت سادات کے حوالے سے میں واقعہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ ایک سید زادے تھے جی، وہ وہاں پر دروازے پر جا کے دستک دیتے تھے صحیح، اور مانگنے کا انداز کچھ یوں تھا ان کا، سید زادے کو دلاؤ، سید زادے کو دلاؤ۔ ہاں، ایک مرتبہ وہ وہاں باہر جہاں اشخاص کا ہجوم نہیں ہوتا تھا تو ایک مرتبہ اب یہ اندر آ گئے نا، زنان خان کے جو دروازہ وہاں تک آ گئے، تو وہاں پر باہر سے آواز لگائی کہ سید زادے کو دلاؤ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت اندر کام کر رہے تھے، جب آپ نے سید زادے کی یہ آواز سنی
تو آپ کے پاس ایک خط تھا، لفافہ تھا، لفافے کے اندر 200 روپے تھے، اس میں اٹھانیاں بھی تھی، چونیاں بھی تھی، پیسے بھی تھے، روپے بھی تھے. تو آپ فوراً اٹھے اور باہر آ کر تو سید زادے کی خدمت میں نا یوں سارے کا سارا مال کر دیا. سبحان اللہ. جتنے سے پیش کر دی نا. تو وہ مطلب پہلے تو سید زادے غور کرتے رہے نا پیسوں پر نا. صحیح. غور کرنے کے بعد انہوں نے اس میں سے 54 اٹھا لی. اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ حضور یہ سارا لے لیے، میں سارے پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے صرف 54 کی عادت ہے. اللہ. تو میں اس لیے مطلب صرف اتنی پر کفایت کروں گا، اتنی کی ضرورت ہے. تو آپ نے پھر ان کو رخصت کیا، سیڑھیوں میں آئے، نیچے آ کر ان کو باقاعدہ طور پر رخصت کیا اور فوراً اپنے خادم کو فرمایا کہ آج کے بعد سید زادے کو کبھی یہ سوال کی حاجت پیش نہ آئے کہ سید زادے کو دلاؤ. جہاں بھی آپ کو یہ سید زادے نظر آ جائے نا فوراً ان کو 54 پیش کر دیں. اللہ اکبر. اللہ. کیا محبت تھی اعلیٰ سبحان. اچھا، آپ نے حضور بڑے ماشاءاللہ زبردست قسم کے واقعات بیان فرمائے. اس سے سادات کی محبت اپنے دل میں آدمی پیدا ہوتا محسوس کرتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں، آپ کے اوپر جان فدا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور آپ کا عشق ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی پھر ہر شے سے محبت ہونی چاہیے، ہر شے سے الفت ہونی چاہیے. اور سادات کرام یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا، ان کی مبارک نسل سے ہیں. تو بتائیے ان کی فضیلت، ان کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا، نسبت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. مجھے بتائیے کہ آج اگر دنیاوی طور پر مثال کے طور پہ کوئی عہدے دار ہے، کوئی بھی آپ عہدے دار کے حساب سے آپ سمجھ جائیں وہ ہو، اور اس کا بیٹا آ جائے تو اس کی کتنی خاطر مدارت کی جائے گی. کیوں؟ عہدے دار تو اس کا والد ہے، اس کی خاطر مدارت کیوں کریں گے ہم؟ اسی لیے کہ در حقیقت وہ اس عہدے دار کا صاحبزادہ ہے. یہ جو صاحبزادہ ہے اس کا والد عہدے دار ہے. تو آج اس کی خدمت کریں گے، اس سے اچھا برتاؤ کریں گے، تو کل اگر ہمیں ضرورت پڑی نا تو یہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ماشاءاللہ نہیں، انہوں نے فلاں نے میری بڑی خدمت کی تھی، بڑا میرا خیال رکھا تھا، آپ ان کا یہ کام کر دیجئے. تو بتائیے کہ ہم جیسے گناہگار، سیاہ کار، اسیاں شیار، ہر طرح سے نافرمان و بیکار، ہمارے پاس نہ کوئی عمل کا سلسلہ، نہ ہمارے پاس آنسوؤں کی سوغات، صرف زبانی دعوے ہمارے، نہ اعضائے جسم میں سے کسی عضو کی حفاظت، نہ عبادت میں دل لگنا. بتائیے اس محشر کے دن ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ وہاں پر اگر سادات کی محبت ہمارے دل میں ہوئی، اگر ان سے قلبی لگاؤ ہوا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کریں گے. اور انشاءاللہ کوئی بعید نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سادات کے صدقے ہی ہم پر رحمت فرما دے، ہم پر شفقت فرما دے اور ہم بھی بلا حساب و کتاب داخل جنت ہو جائیں. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ کوئی اور صاحبزادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے کچھ، اور اس وقت ایک یعنی بچپن کا عرصہ گزر کے کچھ عمر تھی، تو اس دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت خلیفہ تھے، تو ان کے صاحبزادے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ کیا ہو، تم تو ہمارے اور ہمارے نانا کے غلام ہو. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے وہ بھی چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا میرے والد وقت کے امیر المومنین اور یہ کہتے ہو کہ جو ہے نا یہ تم ہمارے غلام ہو. تو یہ تو گئے اور کہا چلو میں ابھی جا کر جو ہے نا وہ اپنے والد کو بتا دوں. گئے اپنے والد صاحب کے پاس اور کہا آپ نے سنا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ مجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارے والد یہ تو ہمارے اور ہمارے نانا کے غلام ہو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو عاشق تھے، فرمایا واقعی انہوں نے کہا ایک کام کرو یہ صفحہ لے جاؤ، ان سے کہو اس پہ لکھ کے دے دیں. تو وہ دوڑے دوڑے گئے ان کے پاس اور کہا کہ آپ نے کہا ہے نا؟ تو کہا ہم نے کہا یہ. تو کہا اس کو آپ ایک کام کر لکھ کر دے دیں. تو وہ تو امام حسین تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے لکھ کر دے دیا
کہ تم اور تمہارے والد یہ تو ہمارے اور ہمارے نانا کے غلام. جیسے ہی یہ تحریر خلیفہ وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں, عاشق رسول ہیں, اس کے رسول میں کیسا دل یوں سمجھیے کہ موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب میں پورا دل کے اندر آپ کا عشق پاتا ہوں. اللہ اکبر. جب ان کے پاس یہ پرچہ پہنچتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں سن لو کہ آج میری نجات کی دلیل مجھے مل گئی, اور جب میرا انتقال ہو تو یہ پرچہ بھی میرے ساتھ کر دینا, تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ نظر کروں گا, پیش کروں گا, اسے دکھاؤں گا کہ آپ کے نواسے نے مجھے اپنے اور آپ کے غلاموں کے اندر شامل کر لیا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی یہ ان کے لیے ایک باعث سند بات تھی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کی بات تھی. آخر میں حضور یہ اگر ارشاد میں آپ کو اسی سے ملتا جلتا ہے وہ واقعہ عرض کرتا ہوں. حرمین شریفین میں جب زیارت کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے جی تو وہاں پر آپ کا علم, آپ کا تقوی, اس کا بہت زیادہ چرچا تھا. ٹھیک. تو وہاں کے علماء بھی آپ کی بہت تعظیم اور بہت مطلب آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کیا کرتے تھے. صحیح. تو ایک تھے سید صاحب, سید محمد سعید مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک. جب ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے یا سیدی, اللہ, یعنی سید صاحب اعلیٰ حضرت کہتے تھے یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے. تو آپ وہ شرمندہ, اپنے اندر شرمندہ ہوتے تھے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تو سید نہیں ہوں, سید تو آپ ہیں. اللہ. تو آپ نے فرمایا میں تو آپ کا ادنا غلام ہوں. تو آگے سے سید صاحب نے کیا جواب دیا, کہا کہ مولا الغلام من ہوں. اللہ کہ جو قوم کا آزاد کردہ غلام ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس طرح آپ نے سید ہونے کا اپنی وہ ہوتا ہے عاجزی کا اظہار کیا. اور اسی طرح آپ کا ایک اور بھی بہت اچھا واقعہ ہے جی کہ آپ جب سید زادوں کو نا 11ویں کا لنگر, 12ویں کا لنگر کو اور اجتماع ہو گیا جس میں نیاز تقسیم ہوتی تھی, تو آپ سیدوں کو ڈبل دیا کرتے تھے. اچھا. تو آپ دگنا دیا کرتے تھے. جی. تو ایک مرتبہ ایک محفل ہوئی, اجتماع ہوا, تو اس میں تقسیم کرنے والے نے ان کے ایک سید صاحب تھے, ان کی طرف توجہ نہیں ہوئی تو انہوں نے جتنا سب کو دیا اتنا عام دے دیا نا. صحیح. تو وہ حضور کی بارگاہ میں یعنی اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف لائے سید صاحب اور عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے آج تو عام لوگوں کی طرح ملا ہے. آپ نے فوراً تقسیم کرنے والوں کو بلایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تھال لے, اس میں جتنا آ سکتا ہے نا وہ سارا بھرو اور ان کی خدمت میں پیش کرو. تو وہ سید صاحب کہنے لگے حضور میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا. سارا انہوں نے کہا کہ اب ایسا تقسیم کرنے والوں کا کہ ایسا کرو تقسیم بھی جو تھال بھرو اور ان کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچا کر آؤ. اور انہوں نے کہا کہ حضور مجھے اتنے کی حاجت نہیں. انہوں نے کہا میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے اور میں اسی وقت خوش ہوں گا جب آپ کو جو ہے نا وہ مکمل کا مکمل گھر میں جا کر پہنچے گا تو مجھے کچھ چین آئے گا. اسی طرح کا ایک اور جو نا یہ سید کے حوالے سے دگنا دینے کے حوالے سے ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہے لیکن وہ سید کے حوالے سے نہیں ہے. جی. ایک شخص تھا بڑا, وہ بزرگان دین کے بارے میں اچھا نہیں فیل کرتا تھا نا, لوگوں کو برا بلا کہتا تھا کہ یہ ایسے ہوتے ہیں پیر فقیر یہ. تو انہی کے خاندان میں چند ایک افراد تھے جو اعلیٰ حضرت سے مرید تھے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے کسی بہانے اس شخص کو نا ہم اعلیٰ حضرت کے پاس لے چلتے ہیں. اچھا. تو اس کو ذہن بنا کر تو لے کے چلے. راستے میں اس نے نا وہ امرتیاں, یہ جو جلیبیوں کی طرح ہوتی ہیں نا, تو یہ بن رہی تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے تو امرتیاں کھلاؤ گے تو میں جاؤں گا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم پہلے ملو, واپسی پر ہمیں تمہیں امرتیاں کھلائیں گے. بہرحال وہ لے گئے, ان کے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اعلیٰ حضرت کی جب اسی طرح جو بھی اجتماع تھا محفل تھی تو تقسیم ہوا, تو اعلیٰ حضرت نے حکم ارشاد فرمایا کہ جو سید زادہ ہو اور جو داڑھی والا ہو اس کو 2 دیے جائیں گے. اللہ. اور باقیوں کو ایک. تو تقسیم ہوگی. جب اس کی باری آئی نا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس کو 2 دینا. اچھا. تو کہیں حضور یہ سید بھی نہیں ہے, ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے. اچھا. تو کہا کہ نہیں اس کے دل میں خواہش ہے امرتی کھانے کی. اللہ. تو یہ جب اس نے معاملہ دیکھا تو اس نے اپنی بدمزبیت سے توبہ کر لی اور بزرگان دین کا معتقد ہو گیا. یا وہ حدیث پاک یاد آئی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن, کہ مومن کی فراست سے بچو. فإنه ينظر بنور اللہ,
کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دکھتا ہے. سبحان اللہ، کیا زبردست بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت بھی ہے بے شک کہ آپ نے اس کے دل کا یہ حال جان لیا. تو دیکھیے بھائی، یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں کہ اللہ والے کس طرح دل کی بات جان لیتے ہیں، کس طرح اصلاح کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پرسنل اس کے بارے میں کیا ایک کانسیپٹ تھا، کچھ آپ کے اقوال اس حوالے سے ہوں تو. آپ نے چند جگہوں پر جو ارشاد فرمایا فتاوی رضیہ ہیں، اس میں سے ایک جگہ تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ فقیر، آگے انہوں نے بڑے اور زیادہ عاجزی والے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو آپ فرماتے بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام اور خاک پا ہے، ان کی محبت اور عظمت ذریعہ نجات اور شفاعت جانتا ہے. اور ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ ان کی محبت بحمدہ تعالی مسلمان کا دین ہے. ایک اور انہوں نے قول یوں ارشاد فرمایا کہ سادات کرام کی خوشی میں کہ حد شرع کے اندر ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے. ایک قول یوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچے محبان اہل بیت کے لیے روز قیامت نعمتیں، برکتیں اور راحتیں ہیں. سبحان سبحان ماشاء. تو پیارے بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کے نیچے پھر وہ حدیث پاک جو شروع میں میں نے ذکر کی تھی وہ آپ نے نقل فرمائی کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو کہ جو اللہ سے ہماری دوستی کے ساتھ ملے گا وہ ہماری شفاعت جنت میں جائے گا. سبحان اللہ سبحان. تو میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کی اس گفتگو سے کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کہ واقعی دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پیدا ہوا اور عشق اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشق کو، اس کیفیت کو مزید ترقی عطا فرمائے، مزید اس کے اندر اور اضافہ کرے اور ہمیں خوب سادات کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ یاد رضا میں آج آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سادات کرام کے ادب و احترام سے کے متعلق سنا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، یاد رضا مناتے رہیے اور خوب اس کی برکتیں پائیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.